بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید پارٹ 9۔ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومتل جنت کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علاقے پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو ابھی یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو صدیوں کے شہنشاہیت کے زیر اثر وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی، اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ خالد بن ولید کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات فوری کارروائی کے متقاضی تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومتل جنت کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کچھ دیر گہرے غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کسریٰ کی فوج ہم سے خائف ہے۔ دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ اس وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں موجود تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے دگنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار شہر ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر موجود تھے۔ خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کو آخر میں 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنے کا ضروری تھا۔ حضرت خالد بن ولید کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے کسریٰ اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا، نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے، اور بہت دور سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لینے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے، اور اس سے پہلے کہ دشمن ان کا منشا سمجھ پاتا، 1000 تیر فصیل کی حفاظت پہ مامور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو
وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا، فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید کو صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے جواباً پیغام دیا، مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ پھر خالد بن ولید نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا۔ پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا یہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرنے والے مسلمانوں کو روکے۔ قلعہ کا دروازہ کھلتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے روند ڈالا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر فوراً قلعہ کا دروازہ بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات ہے، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی عجیب و غریب حالت تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا تھی۔ جاری ہے۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔